اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ علامات قیامت کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھی۔ اب اگلا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما لم يقبض منہم العلم، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یعنی قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی قرآن اور حدیث کے اندر علم کا تذکرہ آتا ہے تو وہ علم الہی اور علم دین مراد ہوتا ہے، اور جب علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر لوگ اپنے رہنما اور اپنے پیشوا ان لوگوں کو بنائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا۔ گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں یہ بات آگے پھر آئی ہے کہ جہالت کا دورہ ہو جائے گا، اور ہر جاہل اپنے آپ کو انتہائی کامل و مکمل، کچھ نہ آنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو مکمل سمجھے گا، اور حد تو یہاں تک ہو جائے گی الیاذ باللہ کہ آدمی کے دل سے شوق تک ختم ہو جائے گا علم الہی اور علم دین کے سیکھنے کا۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس برے دور میں زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر وہ تبدیلی لائے جس تبدیلی کے ذریعے ہم اس برے دور سے بچ سکے اور ہم علم الہی اور علم دین کے جاننے والے بن سکیں۔ آپ خود دیکھیے معاشرے کی صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پورا دن بچہ اسکول میں گزار دیتا ہے، تقریباً 3:30 4 بجے تک وہ گھر آتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، وہ فوراً ٹیوشن کے لیے چلا جاتا ہے، کچھ اور اس کے لیے جو اسکول میں پڑھ کر آیا ہے اس کو دوبارہ سمجھنے اور پڑھنے اور یادے کے لیے، دوبارہ پڑھنے کے لیے وہ جو ہے ٹیوشن وغیرہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا وقت گزار کر بعض مغرب میں آتے ہیں، بعض عشاء کے وقت میں آتے ہیں، بہرحال اس طرح وقت گزرتا ہے۔ لیکن اس پورے وقت کے اندر پورے دن کے بلکہ 24 گھنٹے کے نظام العمل میں، روٹین میں کسی ماں باپ کو یہ فکر کیوں نہیں ہوتی کہ بچہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے اسکول کی دنیا میں گزار رہا ہے اور دیگر علوم و فنون کے حصول میں اس کا وقت گزر رہا ہے، کیوں نہ اس کا وقت 1-1.5 گھنٹہ مکمل طور پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ گزرے؟ یہ خیال ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گیا۔ ہمارا حال کیسا ہو گیا کہ بچہ جب فرصت میں آتا ہے، ہم تو تعلیمی اعتبار سے ہم عصر کے بعد کے پڑھنے کو احتیاط برتنا چاہتے ہیں کہ عصر کے بعد ایک بچہ کھیلے کودے، اپنا وقت گزارے، تاکہ وہ جو دن بھر کی محنت ہو وہ کھیل کود سے تھوڑی ہلکی پڑتی ہے، پھر وہ مغرب کے بعد پڑھائی میں لگ جائے۔ اور ہمارے مدارس کے اندر بھی یہی معمول ہوتا ہے، عصر کے بعد کھیلے، پھر مغرب کے بعد پڑھے، عشاء کے بعد تھوڑا آدھا 1 گھنٹہ پڑھے، اس کے بعد سو گئے۔ لیکن آپ اپنے گھر کے اندر ایک نظر ڈالیے کہ کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو فجر میں اٹھتے نہیں، اور ماں باپ بھی سلاتے ہیں یہی کہہ کر جلدی سو جاؤ، صبح اسکول کو اٹھنا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ کر نہیں سلاتے کہ تم کو صبح فجر میں اٹھنا ہے، اس لیے فجر کی اہمیت دل سے نکل گئی۔ اور کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ خود فجر کے لیے نہیں اٹھتے، خود کے لیے فجر میں اٹھنا دشوار گزار ہوتا ہے۔
حالانکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ چلیے ایک آدمی نیند کی زیادہ اس میں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ایسا ہے، بعض دفعہ کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو دواؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے سو گیا کوئی حرج نہیں، لیکن مناسب تو نہیں ہے۔ حتی الامکان کوشش کرے اٹھنے کی۔ ہم رات میں جاگتے ہیں، تقریباً فجر کے قریب ہم کو نیند آتی ہے، جب ہم فجر کے قریب سوتے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے فجر میں اٹھنا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کرو، اور آدمی کی صحت بھی اسی میں ہے۔ آپ جائیے جو ماہرین صحت ہے، طبیب یعنی ڈاکٹرز وغیرہ، ان سے معلوم کیجئے کہ عشاء کے بعد سونے والا شخص کتنا فائدہ مند رہتا ہے صحت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے دنیاوی فائدہ ہے، لیکن ہم اس نیت سے جلدی سونے کی فکر کرنا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے، کیا مجھے نقصان ہو رہا ہے، وہ پس پشت ہم کو یہ سوچنا ہے بس میرے نبی کی سنت ہے، میں یہ فکر کروں گا کہ عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے سو جاؤں گا۔ سوئیں گے، فجر میں اٹھیں گے، پھر جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، آپ خود محسوس کیجئے کہ دن بھر چاق و چوبند چست رہتا ہے، پھرتیلا رہتا ہے۔ اور پھر اس دن آپ خود غور کریے، جو شخص فجر پڑھتا ہے اور جس دن فجر نہیں پڑھتا، ان دونوں دن کا موازنہ کیجئے کہ آدمی اس دن جس دن فجر پڑھتا ہے اس کو اچھا کھانا بھی کھایا جاتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور کھانے میں اس کے لذت بھی آ جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے۔ بہرحال اگر اٹھتے ہیں فجر میں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کم از کم فجر کے بعد، اور پھر اسی طرح اپنے معمولات بدل کر اپنے آنے والی نسل کو کم از کم درجے میں۔ اچھا ایک اور دیکھیے آپ، ہماری خستہ حالی یہ ہے کہ ہم بچے کو بھیجتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے یا قاعدہ پڑھنے کے لیے، تمام کی تمام ذمہ داریاں اور تمام کے تمام کام اسی 1 گھنٹے میں کام آتے ہیں۔ وہ 8 گھنٹے جب اسکول میں لگاتا جب کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ امتحان کا موقع آیا، ارے بچہ 8 گھنٹہ اسکول میں لگایا، پھر کیا ضرورت پڑ گئی؟ ناغے شروع ہو جاتے ہیں۔ امتحان کا وقت آیا، اگر گھر میں مولوی صاحب آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب بچے کے امتحانات ہیں، آپ آنا بند کر دیجئے، جب امتحانات ختم ہوں گے تب آنا۔ اچھا امتحان مکمل ہونے کے بعد اب پھر چھٹی ملی ہے، نانی یاد آتی ہیں، پھوپھی یاد آتی ہے، خالہ یاد آتی ہے، مختلف تمام رشتہ داریاں جو اتنے دن سے ٹوٹے ہوئے تھے سب یاد آ جاتے ہیں، اس میں وقت گزاری ہوتی ہے۔ خیر منع نہیں ہے، آپ جائیے، لیکن یہ غور کیجئے کہ اس سے ہمارا تعلیمی اعتبار سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہم دینی اعتبار سے کتنا نیچے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے گھروں سے دینداری کتنی نکل رہی ہے۔ اب جب دینداری کا مسئلہ چھڑ ہی گیا تو پھر اب حالات کے حساب سے اب یہ دیکھیے نیا سال آ رہا ہے، اب نئے سال کا جشن عمومی طور پر عیسائی مناتے ہیں، مسلمانوں کا نہ اس سے کوئی لینا دینا ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز حرام کے درجے میں سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ علماء نے یہاں تک لکھا اس بات کو کہ اس کی جو کیک وغیرہ کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ تک درست نہیں ہے، ناجائز کے درجے میں ہے۔ اب ہمارے چلیے جو ایک غیر مسلم بستی ہے وہاں پر یہ سب چیز ہو رہی ہے، اس میں ایک آدھ مسلمان اس میں شریک ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک تو نہیں ہے، وہ چل رہا ہے، وہ ساری بستی میں چل رہا ہے، یہ بیچارہ اکیلا صرف گزر گیا، سمجھ سکتے ہیں۔ جو مکمل مسلم بستیاں ہیں جہاں پر اگر اطراف کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں تو دوسرا وقت اگر وہ کمائے گا تب کھائے گا، ان بستیوں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اس رات میں ہزاروں کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، ہزاروں کے جشن اور کیا کیا پٹاخے یہ سب صورتحال مسلمانوں میں۔ کیا آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو آدمی جس قوم کی مشابہت کرے گا، جس قوم کا دیکھا دیکھی کرے گا، اس کو کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آج آپ سر پر ٹوپی اور جسم پر کرتا اور پیجامہ پہن کر، چہرے پر سنت سجا کر، آپ یہ تمام حرکتوں کے ساتھ کل اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ آپ اگر یہ حرکتیں کریں گے، جس قوم کے دیکھا دیکھی آپ اعمال کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے آپ کو اٹھا کر لائیں گے۔ سیرت میں یہ واقعات ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے تھے، اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجیے، اندازہ ہوگا کہ 3 دن کے اندر اس مجرم کو اسی مجرموں کے قبرستان سے نکالا گیا تھا۔ واقعہ لمبا ہے، وقت کم ہے، تو بہرحال جو ہے ہم اس طرف غور کریں کہ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جو خلاف شرع ہو، یعنی خلاف شریعت ہو، جو اللہ کے نبی علیہ اچھا ہم کوئی کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ 25 تاریخ آئی، اس کے اندر کتنے جو ہے ہمارے اندر عقیدے کی پر مار پڑی ہے، وہ ایک لال ٹوپی والا کیا نام، انہیں آئے گا، وہ فلاں چیز دے گا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ اور وہ اب نیا سال آیا، ارے ہمارا نیا سال پرانا سال نہ محرم نہ جو ہے جنوری کوئی منانا ونانا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک اچھا نئے سال کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ آج کی کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ آج کی ہجری تاریخ کیا ہے، چاند کی تاریخ کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تاریخ جاننا فرض کفایہ ہے۔ گھر میں ایک شخص کو ضرور بھی ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ہجری تاریخ کیا چل رہی ہے۔ اس اعتبار سے تو بالکل بے خبر، ہم کو صرف ایک ہی تاریخ بلکہ 2-3 سال کے تاریخیں یاد رہتے، 10 محرم، 13 صفر، 12 ربیع الاول، رمضان، بقرعید اور جنا شب معراج، شب برات، بس اس کے علاوہ ہم چاند دیکھنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ ہر نیا چاند دیکھنے پر دعا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہو جو دعا آتی ہے اللہم اہل، وہ ہم دعا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف رمضان میں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ سال بھر اس کی ضرورت ہی نہیں، ہم یہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ ہر نئے مہینے پر وہ دعا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ آپ یہ سنتوں کا اہتمام، ان دعاؤں کے اہتمام کی امید کیا غیر مسلم سے امید رکھتے ہیں؟ کس کے ذمے؟ جو نبی کو مانتا ہے، سچا نبی مانتا ہے، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتا ہے، اسی شخص کی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہی شخص یہ سب کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے اوپر یہ لازم کریں کہ ہم ان تمام خرافات سے خود تو بچے ہی بچے، اپنی آنے والی نسل، اپنی اولاد کو بچائے نہ اس میں شرکت سے۔ دوست احباب میں رہتا ہے کہ چلو اپن سب مل کے فلاں میدان میں، فلاں گلی میں جمع ہوئیں گے، اور پھر وہاں پر ہم پٹاخے پھوڑیں گے 12 بجتے ہی اور فلاں کریں گے، یہ بچوں میں رہتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اگر روکتے ہیں تو پھر یہ رک سکتا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں چلو بچے ہیں، کھیلی تو ہے نا۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ابھی بچہ نااہل ہوتا ہے، مطلب اس کو عقلی اعتبار سے اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، ایسے احوال کے اندر ہم بچوں کی یوم پیدائش کے طور پر مناتے ہیں دھوم دھام سے۔ جب بچہ ایک عمر پکڑتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری یوم پیدائش نہیں منائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ تصور آ رہا ہے، ہو رہا ہے، یہ بچے اعتراض اپنے ماں باپ پر کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے جب وہ لاشعوری کے دور میں گزر رہے تھے اس وقت انہوں نے ان چیزوں کو لازم قرار دیا تھا۔ آج جب اگر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو بچے کا فوراً یہ تصور بنتا ہے۔ اس لیے ان تمام خرافات سے خود تو بچے ہی بچے لازماً، اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے بچائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دوسری قوم میں ہم کو اٹھایا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور آخر میں جو دعا کے لیے میں اپنے لیے حق سمجھتا ہوں لازم ہے کہ یہاں مدرسے میں 2 طلبہ پڑھے تھے، ایک سید عمر کے نام سے میرے والد کے دوست کا بھتیجا تھا، وہ پرسوں کاٹے دن میں جو نا کار ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائیے۔ اور اسی طرح ایک اور طالب علم تھا ابرار، حافظ ابرار، آزاد رپورٹر پر آپ نے شاید دیکھا ہوگا، وہ بھی بچہ کچھ ابتدائی پارے یہی حفظ کیا تھا، وہ بھی سڑک حادثے کے اندر
اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائی، اور ہر آئے دن نئے نئے حادثات سڑک کے دیکھ رہے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کی حادثات سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔